خصوصی نشریات کا سلسلہ مدنی چینل پر شروع ہوا، اجتماع ذکر و نات کا سلسلہ ہوا، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا، صبح بہاراں کہ وہ پرسوز اور رحمت بھرے لمحات ہم نے امیر اہل سنت کے ساتھ گزارے، اور پھر آج صبح سے ہی مختلف سلسلوں کا آپ جو ہے وہ نظارہ کر رہے ہوں گے۔ الحمدللہ دنیا بھر میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہیں، شاداں ہیں، اور کیوں نہ ہوں کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی نعمت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا کی گئی۔ انشاءاللہ عز و جل اس دوران بھی چونکہ دنیا بھر میں مختلف مقامات پر جلوس میلاد کا سلسلہ ہے، ملک و بیرون ملک، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر، پاکستان کے بہت سارے شہروں کے اندر جہاں جہاں پر آج 12 ربیع النور شریف ہے، جلوس میلاد کا سلسلہ جاری ہے، اس کے مناظر بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے۔ نعت خوان اسلام بھی موجود ہیں، کلام بھی سنیں گے، اور اس سلسلے کی خصوصیت کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، خاص اس دن کے حوالے سے مدنی پھول حاصل کریں گے۔ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، نمبرز آپ کو اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں۔ مفتی صاحب سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، آج کے دن کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے گا۔ ان نمبرز پر آپ کال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی کال کو سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح مختلف جو مناظر ہیں ہمیں دنیا بھر سے موصول ہو رہے ہیں، چراغاں کے بھی ہیں، اسی طرح جو جلوس میلاد کے ہیں وہ بھی آپ کو کچھ دیر میں دکھائیں گے، لیکن سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل ایک کلام کو شامل کریں گے، اور پھر مفتی صاحب سے انشاءاللہ مدنی پھول بھی حاصل کریں گے۔ جب بھی تلاوت قرآن مجید کی جائے تو توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اپنے تمام کام کاج کو چھوڑ کر سننا چاہیے کہ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، نہ صرف پڑھنا اور سننا بلکہ اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باادب ہو کر تلاوت قرآن کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سے بھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے، اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين
वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। इन्न फ़ी हाज़ा लबलाग़न लिक़ौमिन आबिदीन वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतन लिलआलमीन। क़ुल इन्नमा यूहा इलय्य अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फ़हल अंतुम मुस्लिमून। फ़इन तवल्लव फ़क़ुल आज़नतुकुम अला सवाइं वइन अदरी अक़रीबुन अम बഈदुन मा तुअदून। इन्नहु यअलमुल जहर मिनल क़ौलि व यअलमु मा तक्तुमून। व इन अदरी लअल्लहु फ़ित्नतुन लकुम व मताउन इला हीन। क़ाल रब्बि अहकुम बिल्हक़्क़ि व रब्बुना अर्रहमानुल मुस्तa'ानु अला मा तसिफून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशा अल्लाह। आइए अब एक कलाम को शामिल करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्ले अला नबीना सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़िए सल्ले अला शफीअना सल्ले अला शफीअना सल्ले अला मुहम्मदिन आमद मुस्तफा हुई रोशन ज़माना हो गया। आमद मुस्तफा हुई रोशन ज़माना हो गया। जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। न क्यों आराइशें करता खुदा दुनिया के सामा में
کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامان میں تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بس میں امکان میں تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بس میں امکان میں نہ کیوں آرائشیں کرتا یہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار رضوان میں یہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار رضوان میں ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہیں کوئے جانا میں ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہیں کوئے جانا میں تمہیں دولہا مفتی صاحب بڑا ہی پیارا کلام ہے، اور میں تو بہت عرصے کے بعد جو ہے یہ سن رہا ہوں، اور پڑھا تو بہت پہلے گیا ہے مدنی ماحول میں، بہت دفعہ اس کو سننے کا موقع رہا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اگر کچھ جو ہے وہ اس کی وضاحت بھی ہوتی رہے۔ الفاظ تو بڑے ہی خوبصورت ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرائشیں فرمانا، پھر بزم امکان، اسی طرح اور جو اس کے اندر کچھ ایسے الفاظ ہیں، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ اچھا، ایک اور چیز کی ایک سوال بھی تھا میرے ذہن میں، خاص طور پر آپ کے حوالے سے۔ کسی نے بتایا تھا کہ مدینہ پاک کے حاضری کے دوران آپ کی خواہش رہی، یا آپ نے واقعی اس پر تکمیل بھی کی، پوری ہدایت بخشش شریف جو ہے وہ وہاں پر پڑھنا مواجہ شریف پر، یا حکومت خضرا کے سامنے یہ سلسلہ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں جو ہدایت بخشش کے حوالے سے ہے، وہ پوری ہدایت بخشش کا نہیں ہے، وہ یوں ہے کہ بعض نعتیں ایسی ہیں کہ جن کا پورا مزہ وہیں آتا ہے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ جیسے وہ جو نعت پاک ہے، بطور خاص وہ میرے ذہن میں تھی کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلید کا گل زیبا کہوں تجھے۔ سبحان تو یہ نعت مبارکہ، اس میں چونکہ نبی پاک علیہ السلام سے خطاب ہے، آپ کی بارگاہ میں آدمی اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، تو اسے جو وہاں پڑھنے کا مزہ ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ہے۔ بے شک، بے شک۔ اسی طرح اور بہت ساری اعلیٰ حضرت کی نعتیں، جیسے یہی پہلی نعت یہ ہدایت بخشش کی، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، آسماں خان زمیں خان زمانہ میں، سبحان اللہ، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اور تو یہ جو پوری نعت ہے، جس میں چونکہ تیرا کا لفظ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ہی سے وہ عرض ہو رہا ہے، اور اسی طرح دیگر بہت ساری نعتیں، کیونکہ نعتوں کے اندر موسٹلی یہی ہے کہ تذکرہ ہی نبی پاک علیہ السلام کا ہوتا ہے، یا انداز خطاب ہوگا یا وہ انداز غائب ہوگا، لیکن بات چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی ہے، تو اس لیے جو مزہ وہاں پر اس کا پڑھنے کا آئے گا وہ کسی اور جگہ نہیں آ سکتا۔ جیسے وہ ایک نعت خانہ کعبہ کے حوالے سے بھی ہے، نعت تو نہیں ہے، وہ ہے دعائیہ، وہ اشعار ہیں، جی جی، کعبے کی رونق کعبے کا منظر۔ تو اب لازمی بات ہے کہ یہ یہاں بیٹھ کے پڑھیں، تصور ہوگا یہاں پر، تصور ہوگا، اور یہ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے پڑھیں، کیا بات ہے۔ تو دونوں میں بڑا فرق آ جاتا ہے، ذوق میں، محبت میں۔ تو یوں ہدایت بخشش کی وہ بہت ساری نعتیں کہ جو خود نبی پاک علیہ السلام سے بطور خاص ندا اور خطاب کے اعتبار سے ہے، ان کا جو وہاں پڑھنے کا مزہ ہے وہ بالکل جدا گانا ہے۔ ماشاءاللہ۔ بلکہ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی تھی، جی، میں شاید ابھی 5-6 مہینے پہلے جب میری حاضری ہوئی، تو اب وہاں پر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر وہ بطور خاص بیٹھنے نہیں دیتے، اور جی جی، اس طرح جو سارے اپنے ہمارے کرنے نہیں دیتے، لیکن سائڈ میں قرآن پاک بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، تو ویسے تو دیکھا بہت سارے لوگ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، اور جو معروف صورتیں جن کے خاص فضائل ہیں ان کو پڑھتے ہیں، تو میرے ذہن میں اچانک یہ آیا کہ قرآن پاک جو نازل ہوا وہ اسی سراؤنڈنگ کے اندر نازل ہوا۔ اللہ اللہ، اس کا جو اکثر و بیشتر حصہ ہے، جو قرآن پاک کی آیات کا اکثر و بیشتر حصہ ہے، وہ تو سارا یہی نازل ہوا۔ جی، تو وہ آیات
کہ جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہے یا صحابہ کرام کو خطاب ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ہے، صحیح، اور اس میں یہ سارا سینیریو جو ہے نا وہ سامنے آتا ہے کہ بھئی یہاں یہ آیت اتری، یہاں یہ بات ہوئی، اس طرح کہا گیا، صحابہ کرام ایسے بیٹھے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح بیٹھے تھے، تو وہ جو صورت ہو جس میں اس طرح کا بیان ہو وہ اگر پڑھی جائے تو اس کا بطور خاص ایک اپنا مزہ آئے گا۔ سبحان سورہ اللہ، حجرات ہے اور سورہ احزاب ہے۔ جی، اب سورہ احزاب جو ہے یہ غزوہ احزاب کے بارے میں ہے، پھر اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ مقدسہ یعنی آپ کے گھر مبارک کے آداب کا بیان ہے کہ نبی کی بارگاہ میں آؤ تو اولاً تو اجازت لے کے آؤ، اور جب آ جاؤ اور کھانا کھا لو تو پھر بیٹھے نہ رہو، چلے جایا کرو۔ نبی تمہارا لحاظ کر کے بولتے نہیں ہے کہ بھئی چلے جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا لحاظ نہیں فرمائے گا، واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرمائے گا، کھانا کھا لیا تو چلو۔ صحیح، تو اب یہ جو آیات سورہ احزاب کی تھی، اچھا اسی طرح پھر یہ جو سورہ حجرات کی تھی وہ تو بطور خاص وہاں کی تھی نا، کہ وہیں نبی مسجد نبوی شریف کے اندر ہی وہ محفل تھی جس میں صحابہ کرام موجود تھے، بنو تمیم کا وفد آیا ہوا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مسئلے پر گفتگو ہوئی، آوازیں بلند ہو گئیں، تو اس کے اوپر آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ واہ، اچھا پھر وہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ ان کے بارے میں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ان کو اونچا سنتا تھا، تو اب عام طور پہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ جس کو اونچا سنتا ہے نا وہ بولتا بھی اونچا ہے، جی ایسا ہی، وہ کیونکہ اس کو سمجھتا ہے خود کہ آہستہ سننا ہوتا ہے، تو اب وہ اتنا بولے گا کہ اس کو تو سنے، تو جو اس کو سنے گا نا وہ ذرا ڈبل آواز کے اندر بولے گا، تو وہ بہت اونچا بولتے تھے۔ اور یا پھر یہ تھا کہ جس مسئلے کے اندر وہ کلام کر رہے تھے اس کے اندر بات کرتے ان کی آواز بلند ہوگی، اور یہ ان کی آواز ویسے بلند تھی، تو ان کی آواز بلند ہوئی تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَّهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ نبی کے حضور تم نے اپنی آواز اونچی کرنی نہیں۔ اللہ، ایک تو نبی کی آواز پہ آواز بلند نہیں کرنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کلام فرما رہے ہیں اور آپ سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز کو سرکار کی آواز سے اونچا کر دیا جائے، یہ بھی نہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ نہیں، یہاں بات ہی اونچی نہیں کرنی، صحیح، آواز ہی پست رکھنی، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے آواز بلند بھی ہو جاتی ہے، کوئی آدمی بہت زیادہ مینرز کا لحاظ بھی نہیں کر رہا ہوتا، فرمایا کہ یہ بارگاہ وہ نہیں ہے، اللہ، یہاں اپنی آوازوں کو پست رکھو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ، اللہ، تو اب یہ آیت مبارکہ، اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ صحابہ کرام نے اپنی آوازوں کو اتنا پست کر لیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام سے ایسے بات کرتے کہ جیسے سرگوشی کرتے، اللہ جی، وسپرنگ، کان میں کے اندر جیسے بات کرتے نا، آہستہ آہستہ اس طرح بات کیا کرتے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ ہو گیا کہ وہ اتنی آہستہ بولتے، حالانکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جو ہے وہ طاقتور اور جری جو ہے نا وہ صحابی تھے، تو جو بہادر آدمی ہوتا ہے اس کی آواز میں ایک گھنگرج ہوتی ہے اور مضبوطی اور بلندی ہوتی ہے، لیکن وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح بات کرتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ عمر دوبارہ کہو۔ اللہ، اللہ، اور وہ جو تیسرے صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو اپنے گھر میں ہی جا کے بیٹھ گئے نا، اللہ، انہوں نے کہا میں تو ہلاک ہو گیا، میرے تو عمل ہی برباد ہو گئے، ہوئے، ان تحبط اعمالکم، میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میرے عمل برباد ہو گئے، میں جہنمی ہو گیا۔ ان کے الفاظ یہ ہے کہ انا من اہل النار، اوہ، کہ میں تو جہنمی ہو گیا۔ ذہن پہ اس کو سوار کر اپنے ذہن پہ سوار کر لیا، اور معاملہ بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا ہے نا، کوئی معمولی تو ہے نہیں۔ بالکل، پھر وہ صحابہ کرام کا اپنا ایمان، قوت ایمانی، خوف آخرت، اور پھر قرآن کا نزول اس کے اوپر ہو گیا، بارگاہ مصطفیٰ کے بارے میں نازل ہوا، تو وہ گھر پہ بیٹھ کے چند دن آئی نہیں، آنا ہی بند کر دیا نا کہ میں نے جانا ہی نہیں ہے، میں جاؤں گا تو بولوں گا تو آواز بلند ہوگی، پہلے اعمال برباد ہو گئے، اگلے بھی برباد ہو جائیں گے تو میں ادھر ہی ٹھیک۔ صحیح، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا وہ ثابت نظر نہیں آ رہے؟ صحیح، تو ان کے ایک پڑوسی صحابی انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ وہ تو گھر میں بند ہو کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا میری آواز ہی تو بلند ہوتی تھی اور آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو میرے تو عمل برباد ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ثابت جنتی ہے۔ اللہ، اللہ، سرکار نے فرمایا ثابت جنتی ہے، کیا بات ہے، اسے بلاؤ۔
کیا بات ہے، تو اس کے بعد پھر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، پھر اس کے بعد حاضری شروع ہو گئی۔ صحیح، تو اس کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے درمیان یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہے تو ثابت بن قیس کو دیکھ لے، سبحان اللہ، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہوا تھا کہ یہ تو اصحاب جنت میں سے، یہ جنتی۔ تو ہم اپنی پوری زندگی یہ سمجھتے تھے کہ یہ جنتی، سبحان اور اللہ، ان کی کیا اس بات کے ہے، بعد کی ساری زندگی ایسی گزری اور ان کی موت بھی ایسی ہوئی کہ جس نے گواہی دے دی کہ واقعی جنتی ہیں۔ کیا بات ہے، کیونکہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وصال ہوا وہ شہادت ہوئی، اچھا اور یہ شہادت ہوئی تھی مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے۔ اچھا اچھا اچھا، مسیلمہ کذاب بھی چونکہ جھوٹا نبی کہلاتا تھا، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ جہاں جذباتیت ہوتی ہے وہاں جنونیت اور جرت بہت اور ہوتی ہے ظاہر ہے نا۔ وہ اپنے آپ کو پھر ٹھیک وہ سمجھ بھلے رہے جو ہوتے مرضی ہیں، اس کو ہٹانے کی کوشش کرے وہ نہیں ہٹتے، ٹھیک ہے نا، جذباتیت کے اندر یہ ہوتا ہے۔ تو اب اس کے مسیلمہ کذاب کے بھی ماننے والے اسی طرح جنونی جذباتی تھے کہ نہیں بھی ہم نے نہیں ہٹنا میدان جنگ سے۔ صحیح، تو اب انہوں نے اتنے زوردار حملے کیے کہ صحابہ پیچھے ہو گئے۔ صحیح، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اتنا ہوا تو پھر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ تم جاتے ہو یا نہیں جاتا، میں جا رہا ہوں، اور یہ کہہ کر نکل پڑے۔ اللہ، اب ان کو دیکھ کے پھر بقیہ نے بھی ہمت پکڑی اور سب نے مل کے حملہ کر دیا، اور اس کے بعد اس کو فنا کیا، تباہ کیا مسیلمہ کذاب کر اس کے لشکر کو۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی لیکن یہ اس کے اندر شہید ہو گئے، سبحان اللہ، یہ اس سبحان میں اللہ، شہید ہو گئے۔ سبحان تو اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ انہ من اصحاب الجنہ، یہ تو جنتی ہے، یہ سبحان تو اللہ، جنتی ہے۔ سبحان اللہ، تو اب یہ جو پوری اچھا پھر اس پر قرآن پاک کی اگلی آیت اتری، اچھا، واہ، فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اذان فضان مدینہ، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔
اللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں چونکہ 3:30 پر 3:30 بجے جمعہ ہوتا ہے تو اذان کا وقت تھا، تو وقفہ لیا۔ مفتی صاحب انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ چشتیاں پنجاب کے شہر سے اس وقت لائیو ہیں ہمارے ساتھ اسکائپ پر جلوس والے، چلے چند مناظر جو ہے وہ دکھا دیں۔ الحمدللہ مفتی صاحب سے بھی انشاءاللہ سوال کریں گے۔ دنیا بھر میں اس وقت جو جلوس میلاد کا ایک سلسلہ ہے اور اس کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور ہر آنے والا دن جو ہے وہ مزید سے مزید جو ہے وہ اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو چھوٹا شہر، بڑا شہر، بہت بڑے شہر، ہر طرح کے شہروں کے اندر الحمدللہ جلوس میلاد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ تو یہ ایک شہر سے کچھ مناظر ہیں، وہ آپ کو جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ عز و جل مزید بھی کچھ مناظر ہیں بیرون ملک سے بھی، فرانس سے، اٹلی سے، اسی طرح افریقہ کے کچھ ممالک ہیں، وہاں سے بھی کئی جلوس میلاد کے مناظر جو ہیں وہ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور آنے والے اتوار کو ایک خصوصی سلسلہ نگران شورا جو فرمائیں گے کہ جشن میلاد کہاں نہیں، تو چونکہ یہ 2-3 دن تک دنیا بھر سے فوٹیجز آنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو وہ 2 دن کے بعد سلسلہ ہوگا، اور ہم دنیا بھر کی مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے، مختلف لینگویجز بولنے والے افراد کو جو ہے وہ مدنی چینل پر دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، بہت ہی ماشاءاللہ آیات مختلف مواقع پر نازل ہوئیں اور اس کا بڑا ہی پیارا تصور ہے، مزید آگے۔ تو وہ میں اس کا عرض کر رہا تھا کہ اس پر پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں، یہ وہ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیے، سبحان اللہ، ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ انہی صحابہ کرام کے بارے میں یہ نازل ہوئی، کیا بات ہے۔ تو اب چونکہ اس کا جو وقوع تھا، جو اس کا واقعہ تھا، وہ اسی جگہ پر، مسجد نبوی شریف کے اسی جگہ پر، اسی مقام پر تھا، تو اب جب وہاں بیٹھ کے قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام یہاں بیٹھے ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بیٹھے ہوئے، یہاں آواز بلند ہوئی، ادھر قرآن اترا، نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا، صحابہ کرام نے اپنی آوازیں آہستہ کر دیں، اب اس کے بعد پھر ان کی فضیلت پہ اگلی آیت نازل ہو رہی ہے۔ تو یوں جب اس طرح ایک آدمی تصور جما کے اور معانی پر غور کر کے قرآن پاک کی آیات پڑھتا ہے تو پھر اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، اس سے روحانیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ کیا بات ہے، نعتیں خدا کے بخشش کی ہیں یا یہ ہیں تو اس کا پڑھنے کا زیادہ مزہ آتا ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، اس سے علم کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوا نا۔ اب ہر شخص حاضری دیتا ہے، اپنے اپنے انداز پر دیتا ہے، لیکن ماشاءاللہ جو اہل علم ہیں تو یہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا۔ ظاہر ہے کہ ان تصورات میں وہی کھوئے گا کہ جس کو اس کے بارے میں نالج بھی ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی قرآن کا علم سیکھیں، حدیث کا علم سیکھیں، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان جو ہے وہ مزید سے مزید جو ہے وہ معلوم بھی ہوتی ہے اور محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، یہ جو شعر پڑھا بڑا ہی پیارا شعر ہے، اس کی کچھ وضاحت ہو جائے، پھر کچھ کالز ہیں مجھے بتایا گیا ہے وہ بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ نہ کیوں آرائشیں کرتا، یہ دنیا کے سجانے کے حوالے سے یہ ساری یہ جو شعر ہے یہ ان تمام روایات کی طرف اشارہ ہے جی جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا جھنڈے لگانا، خانہ کعبہ کا جھک کر سجدہ کرنا، بتوں کا گر جانا، دریا ساوا کا خشک ہونا، کسریٰ کے محل کے کنگروں کا ٹوٹ جانا، اور مشرق و مغرب کے جانوروں کا ایک دوسرے کو بشارت دینا، آسمان کے فرشتوں کا اترنا، جنت کی حوروں کا آنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت نور کا ظاہر ہونا، سبحان اللہ، اور ایک خاص ستارے کا چمکنا جس کو دیکھ کر اہل کتاب کے شخص نے جو ہے کہا کہ
آخری نبی کی ولادت ہو گئی۔ تو یہ وہ سارے آثار اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی طرف اس کے اندر اشارہ کیا گیا ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی آرائش کیوں نہ کرے۔ سبحان اچھا، اب اس کے اوپر آپ ایک دوسری بات میں عرض کرتا ہوں، رمضان المبارک کے بارے میں کتنی ایسی روایتیں ہیں کہ رمضان المبارک کے آنے کے لیے، اس کی آمد کے لیے جنت کو پورا سال سجایا جاتا ہے، جنت کو پورا سال سجایا جاتا ہے۔ تو رمضان افضل ہے یا سرکار افضل ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو شان ہی آپ کے صدقے تو رمضان ملا، رمضان نصیب ہوا، پچھلی امتوں کو تو رمضان المبارک نہیں ملا تھا، صحیح، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں ملا۔ تو جب رمضان المبارک کی آمد کی خاطر جنت کو سجایا جاتا ہے تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اس وقت کا منظر کیسا ہوگا، اور اس وقت دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو روحانی طور پہ سجاوٹ کی ہوگی وہ کیسی ہوگی۔ تو یہ اس اعتبار اس کی طرف اشارہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو ہم بھی کیوں نہ سجائیں، ہم بھی جو ہے وہ اپنا حصہ شامل کریں اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد پر اپنی خوشی کا جو ہے وہ بھرپور طور پر اظہار بھی کریں۔ انشاءاللہ مزید گفتگو بھی جاری رہے گی، 2 کال جو ہے وہ دے دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسان اتاری، میں ہند کے شہر احمد آباد شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال فیضان میلاد سلسلہ میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے گھر میں منہ مبارک ہو اور کوئی دوسرا طنز کرے، آپ کے پاس سند کیا ہے، دلیل کیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ انشاءاللہ نیکسٹ۔ محمد احتشام اتاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف قطعی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس دن خوشی منانا ایک تعجب ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کی وضاحت فرمائیں کہ کیا واقعی 12 ربیع الاول شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اور اس دن خوشی منانا کیسا؟ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ ماشاء اللہ، جواب بھی لیتے ہیں۔ آج صبح سے ہی، جیسے ہی صبح 12 کے بعد اذان پر ہماری اجتماع میلاد کا اختتام ہوتا ہے، پھر نماز فجر ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر امیر سنت کا معمول ہے کہ اشراق چاش تک جو ہے وہ کلام کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پھر جیسے ہی وہ ختم ہوا تو فیضان مدینہ میں بڑی تعداد میں تبرکات تھے، الحمدللہ۔ اس کی زیارت مدنی چینل پر بھی صبح کے وقت کرائی گئی 7:30-8 بجے کے آس پاس سے، اور پھر ابھی تک بھی سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا، اور الحمدللہ کئی سالوں سے یہ ہمارا یہاں پر معمول ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ موئے مبارک کا مجھے کنفرم تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کی زیارت ہو۔ موئے مبارک کے تھا موئے مبارک سے ماشاءاللہ۔ تو مجھ صاحب یہ 2 سوالات۔ دیکھیں، کسی کے پاس منہ مبارک ہے تو اس سے یہ سوال کرنا کہ اس کا ثبوت دو، جی، یہ ایک قسم کی بے ادبی ہے۔ اچھا، وجہ یہ ہے کہ ہر شے کے لیے ثبوت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر قرآن کی آیت ہی اتر آئے تو اس کا ثبوت ہوگا، اچھا، نہ اس کے بارے میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی باقاعدہ سند ہی ہو کہ جناب اس نے فلاں سے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے بیان کیا۔ جی، اشیاء مختلف ہوتی ہیں اور مختلف اشیاء کے اعتبار سے ان کی سند کا لحاظ کیا ان کی ثبوت کو دیکھا جاتا ہے۔ صحیح، تو اس لیے ہر چیز کے اندر یہ والا مطالبہ کرنا ویسے درست نہیں ہے۔ صحیح، ایک علماء کرام نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ شہرت جو ہے کسی شے کی، یہ بہت ساری چیزوں کے ثبوت کے لیے کافی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آج سے جو 500-600 سال پرانی مسجدیں ہیں، ہم ان کو مسجد ہی مانتے ہیں کہ جناب یہ کسی نے مسجد ہی بنائی تھی اور یہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے نہیں بنائی گئی، صحیح، وقفی کی گئی ہوگی، یہ وقفی کی گئی ہوگی۔ تو اب ہمارے پاس کیا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ جگہ واقعتاً جب اس کو وقف کیا گیا تو اس آدمی کی اپنی ملک میں تھی اور اس نے وقف کی ہے، اور اس نے چوری نہیں کی اور اس نے قبضہ نہیں کیا اور قبضہ کر کے یہ مسجد ہی نہیں بنائی ہوئی۔ صحیح، ہم یہی ہے کہ مشہور ہے اور مسلمان کہہ رہا تو ہم اس کی بات کا اعتبار کریں گے۔ صحیح، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اب جب کسی شخص نے یہ کہا کہ یہ موئے مبارک ہے، یہ موئے مبارک ہے، تو بات یہ ہے کہ کیا مسلمان کی بات کا اعتبار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ صحیح، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں اس کا اعتبار نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جھوٹا قرار دے رہا ہے، صحیح، اس کو کذاب قرار دے رہا ہے، اور جھوٹ بھی کون سا منسوب کر رہا ہے اس کی طرف کہ وہ کہ اس نے نبی پاک علیہ السلام پر جھوٹ باندھا ہے، صحیح، کہ نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک کی اس نے بات کی جبکہ ہے نہیں۔ تو اب کسی مسلمان کو جھوٹا قرار دینا کیا یہ شرعاً جائز ہے؟
کیا کسی کو کذاب اور پھر اتنے بڑے کبیرہ گناہ کا مرتکب کہ اس نے معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھا، کیا کسی مسلمان پر یہ بدگمانی کرنا جائز ہے؟ صحیح. تو یہ تو نص قطعی قرآنی ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. تو یہ تو آیت کے اندر فرما دیا گیا کہ بدگمانیاں نہ کرو، بہت زیادہ گمان نہ کرو، کہ بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں اور یہ اس میں داخل ہے کہ کسی پر اتنا بڑا گمان کیا. ایک مسلمان جب دعویٰ کرتا ہے تو ہم اس کے اسلام کی وجہ سے، ہم اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی اس بات پر اعتبار کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا اب رہی یہ بات کہ بھئی منہ مبارک دنیا میں اتنے سارے ہیں، اتنے سارے ہیں، تو آخر یہ کتنے کیسے تھے؟ آ گئے؟ آخر کتنے تھے؟ تو اس کے لیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ منہ مبارک سے آگے منہ مبارک نکلتے ہیں. یہ تو مشاہدہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو مشاہدہ ہے. میرے اپنے ایک دوست ہے، ان کے پاس ایک منہ مبارک تھا، میں نے خود دیکھا 2-3 سال کے بعد وہ 3 تھے. سبحان اللہ، سبحان 2-3 سال کے بعد وہ 3 تھے. کیا بات ہے، بڑھتے رہتے تو ہیں. بڑھتے ہیں. لیکن قطع نظر اس کے خود منہ مبارک جو نبی پاک علیہ السلام نے تقسیم فرمائے، اگر ان کی ہی تعداد میں عرض کروں تو اسی سے اندازہ لگا لے کہ دنیا میں اتنے کیوں نہیں ہیں. پھر سوال یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ اتنے کیوں ہیں، پھر سوال یہ ہوگا کہ اتنے کیوں نہیں ویری ہیں. انٹرسٹنگ. مفتی صاحب کوئی نئی بات بتا رہے ہیں آپ. کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک شے جو نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک ہے، کوئی معمولی شے نہیں ہے کہ جس کی طرف کوئی آدمی توجہ نہ کرے، اس کا کوئی اہتمام نہ کرے. نبی پاک علیہ السلام کو منہ مبارک ہوگا تو آدمی اپنی زندگی قربان کر دے گا اس کی حفاظت کے لیے. اب نبی پاک علیہ السلام اپنے بال مبارک خود تقسیم فرمایا کرتے تھے. اچھا. خود تقسیم فرماتے تھے. سبحان اللہ. حدیث مبارک بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بال مبارک جو ہے وہ منڈوا رہے تھے اور صحابہ کرام جو ہے وہ یوں گھیرا ڈال کے کھڑے تھے. اچھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بال مبارک سر کے ایک طرف کے بال مبارک ایک صحابی کو دیے اور فرمایا صحابہ میں تقسیم کر دو، کیا بات ہے. تقسیم کر دو. کیا شان. دوسرے جو ہے وہ منڈوائے تو فرمایا اس کو بھی تقسیم کر دو. ایک مرتبہ سر کے اوپر بال کتنے ہوتے ہیں؟ انگنت ظاہر ہے 1 لاکھ سے تو زیادہ ہوتے ہیں، کم از کم 1 لاکھ سے زیادہ ہوتے ہیں. کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ سر مبارک منڈوایا؟ کیا ایک ہی مرتبہ بال ترشوائے؟ نمبر 1. ایک مرتبہ ترشوائے یا منڈوائے وہ حدیث میں حلق کے الفاظ ہیں، منڈوائے تو 1 لاکھ بال مبارک جو ہے وہ تو کم از کم تھے اور وہ تقسیم کیے گئے. ایک. اب اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک زلفے رکھنے کا تھا. ٹھیک ہے نا. منڈوانا جو ہے وہ صرف حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر ثابت ہے. بقیہ آپ ترشواتے تھے کہ زلفیں جو ہے وہ باقی رہتی تھی. ہر مرتبہ جب زلفیں ترشواتے تھے تو کیا وہ جو تقسیم کروائے تھے وہ ایک ہی مرتبہ کروائے تھے؟ بقیہ مرتبہ میں تقسیم نہیں کروائے ہوں گے. صحیح. ایک. دوسرا اب صحابہ کرام کو لے لیں. صحابہ کرام کا یہ عالم کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر وضو فرمائیں تو صحابہ کرام نیچے یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے. سبحان اللہ. کہ آپ کے چہرہ مبارکہ سے، آپ کے پاؤں مبارک سے، آپ کے جناب بازو مبارک سے پانی کا جو قطرہ گرتا وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ گرتا. اللہ اللہ. اور وہ اسے اپنے چہرے پہ مل لیتا. زمین پر نہیں آنے دیتے. زمین پر نہیں آنے دیتے تھے. واہ. اور جس صحابہ، اب لازمی بات ہے جب وضو ہو رہا ہے تو 20-25 آدمی ہی گھیرا ڈال سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں. تو اب یہ ہوا کہ کسی نے مل کے تھوڑا سا دوسرے کو بھی دے دیا، انہوں نے بھی. لیکن جس کو پانی وہ مبارک پانی نہیں ملتا تھا وہ دوسرے صحابی کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے اپنے چہرے پہ پھیر. اللہ اللہ. اب بتائیے کہ صحابہ کرام اس مبارک پانی کی قدر زیادہ کریں گے یا نبی پاک علیہ السلام کے بدن اطہر کے اس ٹکڑے منہ مبارک کی قدر زیادہ کریں گے؟ ظاہر ہے منہ مبارک جزو بدن. جب وضو کا پانی زمین پہ نہیں آنے دے رہے، جب منہ مبارک جب پانی زمین پہ نہیں آنے دے رہے تو منہ مبارک کس طرح ادھر ادھر معاذ اللہ گرنے دیتے ہوں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب آدمی جو ہے وہ عام طور پہ 5-6 مہینے میں ایک مرتبہ تو منہ مبارک ترشواتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 5 سے 6 مہینے میں ایک مرتبہ تو منہ مبارک ترشواتے ہیں کیونکہ وہ بڑھ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک جی. اب اگر اس طرح بھی ترشوانا شمار کرے تو 15 سے 20 مرتبہ کا ترشوانا تو کہیں نہیں گیا. صحیح. کم از کم. اور ہر مرتبہ کے اندر جو مال مبارک ہے ان کی تعداد تقریباً 1 لاکھ کے آس پاس. صحیح. مجموعی طور پہ 15 سے 20 لاکھ منہ مبارک دنیا میں ہونے چاہیے، لیکن نہیں ہے. نہیں ہے. صحیح. تو سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ بھئی اتنے کیوں نہیں ہیں؟ جو نہیں ہے ان کا چرچا کیوں نہیں ہے؟ سبحان اللہ. کیوں نہیں ہیں؟ صحیح. لیکن یہاں سوال ہوتا ہے کہ کیوں ہیں؟ بھائی اللہ. سوال دوسرا کیا کرو کہ کیوں نہیں ہے تو اس کا ہم جواب سوچیں.
کہ ڈھونڈیں اور کہ اس بھائی شاخ کے بہت پاس سارے اشاک نے اپنے کفن کے اندر رکھ لیے ہوں گے، بہت ساروں نے اپنے قبر میں اپنی آنکھوں پہ رکھوائے ہوں گے، بہت ساروں نے اپنی قبر میں طاق بنا کے رکھوائے ہوں گے، تو اس لیے وہ کم ہو گئے. تو ہم اس کا جواب دیں گے، اس کا نہیں دیں گے، سبحان اللہ. کیونکہ اس کا جواب نہیں بنتا اور یہ سوال ہی نہیں بنتا. آپ نے تو مفتی صاحب بالکل جو ہے نا وہ سوال کو جواب اور جواب کو سوال کر دیا، اور ماشاءاللہ لاجیکل ہے، لاجیکل ہے نا، بالکل حدیثوں کی روشنی میں ہے، لاجیکل ہے، بالکل سمجھ آتی ہے. اب آئندہ یہاں یہ سوال کیا جائے. سبحان اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز پر ہم نے اس بات کو سمجھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہم ایسے ہو جائیں کہ جہاں پر عموم مبارک کی خبر ہو اور کوئی بھی مسلمان جو ہے اس کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم بجائے سوالات کرنے کے برکت حاصل کرنے والے بنے، اس کی زیارت کرنے والے بنے. اور الحمدللہ دیکھا ہے خاص طور پر ربیع النور شریف کے اس مبارک مہینے میں جن کے ہاں عموم مبارک ہوتے ہیں تو وہ دعوت بھی دیتے ہیں، محافل کے اندر بھی ان کو لایا جاتا ہے، زیارت کے لیے جو ہے وہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو بھی تبرکات ہیں، اور خاص طور پر منہ مبارک، اگر وہ اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں تو شاید مفتی صاحب شام تک بھی رات تک بھی جو ہے وہ منہ مبارک ہی کی برکات بیان فرماتے رہیں گے کہ اس قدر اس پر لکھا گیا، بیان کیا گیا. تو امید ہے کہ سائل محترم کو بھی جواب ملا ہوگا. نہ صرف یہ بلکہ مدنی چینل کے جتنے بھی ناظرین ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہوں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ ان کو بھی سمجھنے کا موقع ملا ہوگا. مفتی صاحب دوسرا سوال تھا، اور یہ جنرلی کیا جاتا ہے چونکہ آج 12ویں شریف ہے تو جہاں پر منایا جاتا ہے وہیں پر کچھ اس طرح کے بھی سوالات جو ہے وہ کریٹ کیے جاتے ہیں کہ جب 12ویں شریف کے دن وصال مبارک بھی ہے تو خوشی منانا کیسا، کہ ایک ہی وقت وصال کا بھی ہے اور چلو پیدائش کا بھی ہے، تو اب کیوں ہم خوشی کو غالب قرار دیتے ہیں؟ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو وصال مبارک ہے، یہ تو یقینی بات ہے کہ ایک بہت بڑا غم اور ایک بہت بڑا وہ صدمہ تو تھا. اس لیے صحابہ کرام کی جو کیفیات احادیث کے اندر مروی ہیں کہ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے، ان میں سے بعض اپنے ہوش کھو بیٹھے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہوا کیا. کیسے اس کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو تلوار لے کے پھر رہے تھے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. بے شک سرکار کیسے جو ہے وہ دنیا سے جا سکتے ہیں. تو یہ کیا تھا، حالانکہ پتہ ہے قرآن کی آیات تھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، تو یہ الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں. انک میت وانہم میتون، قرآن کے اندر موجود ہے کہ دنیا کی اس ظاہری زندگی سے آپ نے پردہ فرمانا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا دین ایمان ہے. اور صحابہ کرام کے تو آنکھوں کے سامنے ہوا، صحیح، لیکن اس کے باوجود وہ صدمے سے اپنے ہوش کو بیٹھے. لیکن جو ہمارے جذبات اور جو ہماری کیفیات ہوں ان کے اوپر بھی ایک چیز ہے، اور ان کے اوپر ہے اللہ رسول کا حکم، صحیح، شریعت کا حکم. بے شک. ہم کسی شے کے بارے میں ہمارے جذبات بعض اوقات کیا سے کیا ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے جذبات کو بعد میں رکھیں گے اور ہم اللہ رسول کے حکم کو اس کے اوپر رکھیں گے. بے شک. اب ہمارا دل تو یوں کرے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک پہ ہم صدمہ منائیں اور غم کریں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرما دیا کہ کسی کے وصال کا، وفات کا سوگ 3 دن سے زیادہ کر نہیں سکتے. صحیح، 3 دن سے زیادہ کر نہیں سکتے. اب جب 3 دن سے زیادہ نہیں کر سکتے تو اب بتائیے کہ جذبات پہ عمل کریں یا اللہ کے رسول کے فرمان پہ عمل کریں. تو لہٰذا 3 دن تو گزرے، بہت عرصہ ہو گیا، اب اس کے اوپر تو اب ہم جو ہے نا وہ اظہار غم نہیں کر سکتے. صحیح. اب دوسری طرف ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ، صحیح، وہ ہمارے لیے بے انتہا خوشی کا سبب ہے. بے شک. وہ ہمارے لیے خوشی کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آمد کا قرآن میں تذکرہ اتنا کیا کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو دنیا کی سب سے بڑی شے. بے شک، بے شک. لقد جاءکم قد جاءکم انا ارسلناک وما ارسلناک، کتنی آیتیں ہیں جن کے اندر بار بار یہ آتا ہے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سراپا معجزہ آ گیا. کیا بات. اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، تمہارے پاس وہ رسول تشریف لے آیا تمہیں میں سے جو رؤوف الرحیم ہیں. ہم نے تمہیں رسول بنا کے بھیجا، ہم نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، ہم نے تمہیں شاہدم و مبشرم و نذیرن بنا کے بھیجا، ہم نے تمہیں داعین الی اللہ بنا کے بھیجا، ہم نے تمہیں سراجم منیرہ بنا کے بھیجا. تو نبی پاک اور ہمارا رسول کو بھیجنا جو ہے یہ اللہ کا مومنوں پر احسان ہے، اور اللہ مومنوں پہ یہ احسان جتاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ
اللہ کی نعمت کا چرچا کیا کرو۔ تو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارکہ معاملہ ہے وہاں تو شریعت کا حکم آ گیا، صحیح، لہٰذا وہاں حکم شریعت پہ عمل کریں گے۔ دوسری طرف ہے ولادت مبارکہ، نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری، یہ تشریف آوری خوشی کا مقام ہے، اس سے تو کوئی مسلمان انکار کر ہی نہیں سکتا۔ جو یہ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ صحیح، کہ سرکار کی جو آمد ہوئی، آپ اس جب سرکار علیہ السلام تشریف لائے دنیا کے اندر، اگر اس کو کوئی کہتا ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے تو وہ معاذ اللہ وہ کس بات کا مسلمان ہے؟ صحیح، تو مسلمان ہی نہیں۔ اب جب یہ خوشی ہے اور جب یہ مسرت کا موقع ہے اور جب یہ رحمت ہے اور یہ نعمت خداوندی ہے، تو اب اس رحمت خداوندی پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَلْيَفْرَحُوا، سبحان اللہ، خوشیاں منا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی مومنوں کو خوشیاں منانی چاہیے۔ سبحان اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ قرآن پاک کے اندر بنی اسرائیل کو بار بار فرمایا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ تو بنی اسرائیل کو تو اللہ کے احسان یاد کرنے کا حکم ہو، اور یہ جو بنی اسماعیل ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی امت ہے، کیا اس کو حکم نہیں ہوگا کہ اے بنی اسماعیل، اے نبی کے امتیوں میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے؟ تو کیا نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری احسان نہیں ہے؟ وہ احسان کہ جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر جب ان میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما دیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام احسان ہیں، رحمت ہیں، فضل الہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت پہ خوشی منانے کا، نعمت کا چرچا کرنے کا حکم دیا۔ تو اب ہم اس حکم پہ عمل کر رہے ہیں، تو لہذا خوشی منانے کا حکم تو موجود ہے، صحیح، اور غم منانے سے ممانعت ہے۔ تو ہم تو دونوں طرف جو اللہ رسول کا حکم ہے اس پہ عمل اسی کر پر رہے ہیں۔ عمل کر رہے ہیں۔ خوشی منانے میں بھی حکم خداوندی پہ عمل ہے، اما بنعمت ربک فحدث پہ عمل ہے، ورفعنا لک ذکرک پہ عمل ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا پہ عمل ہے۔ غم منانے کے اندر جو ہے چونکہ اللہ رسول نے منع فرما دیا لہذا ہم رک کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بڑا ہی پیارا اور ڈیٹیل میں جو ہے ہم نے جواب سنا۔ خوشیاں منائیں، جھومیں، چراغاں کریں، جشن میلاد منائیں، اپنے گھروں میں بھی چراغاں کریں، محافل سجائیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کریں، جو بھی خوشی کا جائز انداز ہے وہ ضرور اختیار کریں۔ کچھ جو ہے وہ چراغاں کے پیکیجز ہیں ہمارے پاس دنیا بھر کے اندر، اور خاص طور پر پاکستان کے اندر مختلف مواقع پر جو مختلف مقامات پر جو چراغاں کیا گیا وہ بھی آپ کو دکھانا ہے۔ آئیے پہلے ہم آپ کو کچھ جلوس کے مناظر دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کے مزید کالز بھی شامل کرنی ہے اور مزید مدنی پھول بھی حاصل کرنے ہیں۔ مفتی صاحب سے بھی پوچھنا ہے کہ آپ نے کب کب کہاں جلوسوں میں شرکت تو کی ہوگی، کوئی یادگار واقعہ بھی انشاءاللہ سنتے ہیں، لیکن آئیے پہلے جلوس میلاد کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں۔ آئے سرکار، آئے سرکار، آئے سرکار، آئے سرکار میرے، آئے سرکار، آئے سرکار۔ مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے، مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے، اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو، تمہیں حق سے ملانے آج رہبر آنے والا ہے۔ آئے سرکار، آئے سرکار، آئے سرکار، آئے سرکار میرے، آئے سرکار، آئے سرکار۔ مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے، مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے،
اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو، تمہیں حق سے ملانے آج رہبر آنے والا ہے۔ آئے سرکار، آئے سرکار میرے، آئے سرکار، آئے سرکار۔ مبارک بد نصیبوں کو، مبارک ہو غریبوں کو، جہاں میں بے بسوں کا سایہ گستر آنے والا ہے۔ گناہ گاروں نہ گھبراؤ، سیاہ کاروں نہ غم کھاؤ، سنو مجدہ شفیع روز محشر آنے والا ہے۔ آئے سرکار، آئے سرکار میرے، آئے سرکار، آئے سرکار۔ سرکار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا۔ اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں، مچل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا ہے۔ آئے سرکار، آئے سرکار میرے، آئے سرکار، آئے سرکار۔ دل غمگین کو مل جائے گا سامان راحت کا، سرور دل قرار جان مستر آنے والا ہے۔ جو ہے سردار عالم کے سبھی سجدہ گزاروں کا، خدا کا آج وہ سچا سناگر آنے والا ہے۔ ماشاء اللہ، آپ نے مناظر دیکھے، مفتی صاحب آپ نے بھی دیکھے اور کئی جلوسوں میں آپ کی شرکت بھی رہی ہوگی، تو یہ مناظر دیکھنے کے بعد کیا جذبات؟ دیکھیں یہ مناظر بہت ساری چیزوں کو مینشن کرتے ہیں۔ جی، ایک تو ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، جہاں مسلمان ہوگا وہاں سرکار کی محبت بے ہے۔ شک، مسلمان ہو اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت نہ ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو حدیث مبارک میں فرمایا گیا بے شک، کہ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اپنے جب ماں باپ سے اولاد سے بڑھ کر محبت نہ کرے، اپنے باپ سے اولاد سے سارے لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ تو اس جلوس کے اندر ایک تو ماشاءاللہ جو میلاد شریف کا تذکرہ دن بدن بڑھ رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ حالانکہ عالمی سطح کے آپ حالات دیکھیں جی، تو اس میں ایک اینٹی اسلام جو مائنڈ سیٹ ہے اور جو مینٹیلٹی ہے وہ کوئی کم نہیں ہے۔ دنیا میں دہریت، سیکولرزم اور نہ جانے کیا کیا بلائیں موجود ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا، تذکرہ، ذکر مبارک بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بے شک، بڑھتا جا رہا یہ تو ہے۔ حقیقت، تو یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، اور اے حبیب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیا بات ہے، تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بلندی ذکر ہے کہ ان صورتوں میں ایون کہ اذان کے اندر ہی نبی پاک علیہ السلام کا نام موجود ہے، حتیٰ کہ نماز کے اندر موجود ہے۔ نماز میں التحیات للہ، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور ساتھ میں السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ نماز کے اندر رکھا، نماز کے لیے بلانے میں رکھا۔ صحیح، اور اس کے علاوہ دنیا میں کوئی خطبہ ہو، وہ خطبہ نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کے بغیر ہو نہیں سکتا، بلکہ کوئی غیر مسلم بغیر نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کیے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ بے شک، جب تک وہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سارے مظاہر ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے۔ اچھا، اب دوسرا یہ جو جلوس ہیں، یہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے دعوت اسلامی کے حوالے سے بھی، جی، کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جلوس مسلمانوں کی پہچان ہے۔ بے شک، ہم نے فرانس کا اگر منظر دیکھا تو ہمیں پتہ چلا یار فرانس میں مسلمان ہیں۔ بے شک، ہم نے آسٹریلیا کا منظر دیکھا، اسپین کا دیکھا، اٹلی کا دیکھیں گے، امریکہ کا دیکھیں گے، تو ہم ان تمام چیزوں میں سب سے پہلی چیز نظر آئے گی یار الحمدللہ مسلمان یہاں بھی ہیں۔ ٹھیک، ایسی خوشی کی بات، ایک خوشی ہوتی۔ اب یہاں جو ہمیں میلاد میں نظر آ رہے ہیں، ان میں وہ ہیں جو سبز امامے والے ہیں،
اکثریت، اور ان کے ہاتھوں میں جھنڈے ہیں، دعوت اسلامی کی جو علامات اور جو نشانیاں ہیں وہ ان کے پاس ہیں، تو گویا ایک قسم کا دنیا میں دعوت اسلامی اسلام کی پہچان بنی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے کہ آپ آسٹریلیا کو دیکھتے ہیں، اگر آپ ویسے آسٹریلیا چلے جائیں جی، اور آپ کو ایک امامے والا نظر آ جائے، فوراً کہیں گے یہ مسلمان ہے، مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا دعوت اسلامی پر بھی کرم ہے کہ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بہت ساری پہچانوں میں سے ایک پہچان بنا دی ہے۔ بالکل بالکل ماشاءاللہ۔ اور کئی ایسے علاقے ہیں، اور امیر اہل سنت کی سوچ اگر ہم دیکھتے ہیں، یعنی اس وقت جو ہمیں ترغیب ہے شہری علاقوں میں کہ جس سے بن پڑے وہ 12ویں شریف جو ہے نا وہ شہر کے بجائے دیہاتوں میں گزارے، چھوٹے شہروں کے اندر جائے۔ کل ہی ایک اسلام بھائی مدنی قافلے میں سفر کر رہے تھے مدنی چینل کے، تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم باب الاسلام سندھ کا ایک علاقہ ہے انٹیریئر کا، 3-4 سال پہلے وہاں پر گئے تھے، تو نہ وہاں پر پتہ تھا کہ صبح بہاراں کیا ہوتی ہے، نہ پتہ تھا کہ جلوس میلاد کیا ہوتا ہے، چھوٹا سا علاقہ تھا تو لیاقت آباد کے۔ کہنے لگے اب 3 سال کے بعد یہ الحمدللہ وہاں پر عالم ہے کہ باقاعدہ محفل ہوتی ہے، اور علاقے کے لوگ، مقامی لوگ ایک اچھی تعداد میں جمع ہوتے ہیں، صبح 12 کا استقبال اور پھر اگلے دن جلوس۔ اب یہ جو مختلف علاقوں کے اندر شروع ہو رہا ہے اور اس میں اویئرنیس بڑھ رہی ہے، مسلمانوں کو الحمدللہ ایک اچھے کام اور اس کی جو ہے وہ ترغیب مل رہی ہے، تو یہ مزید سے مزید جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سارے جلوسوں کا ثواب کسے ملے گا؟ سبحان اللہ، آپ ہی بتائیں مفتی صاحب۔ امیر اہل سنت کو نا، کیا بات ہے، انہی کیا کی بات ہے۔ ترغیب اور انہی کی سوچ سے یہ سارا پھیل رہا ہے نا، یہ جہاں نام و نشان نہیں تھا وہاں بھی جلوس شروع ہو گیا، لائٹنگ شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ محبت رسول پھیلانے کا جو ثواب ہے یہ سارا امیر اہل سنت کا۔ میں بعض اوقات سوچتا ہوتا ہوں جی، کہ امیر اہل سنت کے پاس کتنا ثواب ہے، اللہ اللہ، کتنا کہ ثواب، کیسے شمار کرے آدمی کہ امیر اہل سنت کا ثواب کتنا ہے، کس سے ملٹی پلائی اتنی کرے۔ نیکی کے کام آپ نے جاری کیے نا۔ صحیح۔ اب یہ جو گلی گلی، نگر نگر اور محلہ محلہ اور گاؤں گاؤں اور کریا کریا میلاد پھیل گیا، اجتماعات پھیل گئے، لائٹنگ پھیل گئی، نعتیں پھیل گئیں، مدنی چینل پہنچ گیا، بچوں کی زبان پہ، بچوں کی زبان پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں، ذکر مبارک اور سرکار کی شانیں بیان کرنا، یہ سب جاری ہو گیا۔ کیا بات۔ تو اب اس کو ایک طرف اس کو رکھیں اور دوسری طرف وہ حدیث مبارک اپنے ذہن میں رکھیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها من غیر ان ینقص من اجورہم شیء۔ فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اسے اس اچھے طریقے کو جاری کرنے کا بھی ثواب ہے، سبحان اللہ۔ اور جو اس پر عمل کریں گے ان کا بھی ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی آئے۔ کیا بات۔ یعنی 10 لاکھ بندوں نے اگر اس طرح کی ساری ترغیبات اور ساری تشہیر کے بعد اگر جلوس نکالے، نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں لائٹنگ کی اور جو ہے وہ آرائش و زیبائش کی اور سرکار کی نعتیں پڑھی اور ذکر کیا اور شب بیداری کی اور فجر کی نماز پڑھی اور درود و سلام پڑھا اور نعتیں چلائی اور یہ سارا کچھ کیا، تو ان سب کو تو ثواب ملے گا اور ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، لیکن ان سب کے ثواب کے برابر ثواب اسے ملے گا جس نے اس طریقے کو جاری کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس میں ہمارے ان مبلغین کی بھی ایک عظمت ہے اور ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ جس کے کسی علاقے میں جانے، قافلہ لے جانے، کوشش کرنے سے کچھ عرصے بعد وہاں پر بھی یہ جلوس کی بہاریں اور سرکار کی محبت کی بہاریں شروع ہو گئی، تو ان سب کا ثواب اسے ملے گا، صحیح۔ اور جس نے اس کو بھیجا ہے اسے بھی ملے گا، اور جس نے اس کا ذہن بنایا ہے اسے بھی ملے گا۔ تو یوں ملتے ملاتے کتنے افراد ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک صدقہ جتنے ہاتھوں سے گزرتا ہے سب کو ثواب ملتا کیا ہے۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ گھر کا جو مالک ہے وہ کما کے لایا، ٹھیک ہے، بیوی نے آٹا گوندا، خادم کے ہاتھ میں روٹی پکڑائی، اس نے جا کے فقیر کو دی، فرمایا تینوں کو ثواب۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کما کے لانے والے کو ثواب، آٹا گوندھ کے روٹی بنانے والے کو ثواب، اور آگے جا کے دینے والے کو ثواب ہے۔ تو یہ اسی نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا ثواب کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ، بعض اوقات اس کے اوپر بعض لوگ یہ بھی سوال کر دیتے کہ اس کا ثواب ہے کیا۔ اس میں عرض یہ ہے کہ اگر آپ ثواب کو اگر تو آپ 10 نیکی اور 15 نیکیوں کے اعتبار سے شمار کریں نا تو وہ ایک اور چیز ہے، لیکن ثواب کا اصل مطلب تو قرب خدا بندی ہے۔ صحیح، بے شک۔ قرب خدا بندی ہے۔ وہ جو ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آنی ہے، قیامت کب آنی ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیاری کیا کی ہے؟ اللہ، قیامت کا پوچھ رہے تیاری کیا کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بہت زیادہ نمازیں روزے صدقے تو نہیں ہیں، ہاں یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، قیامت میں تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ماشاء اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جس قدر خوشی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جملے سے ہوئی تھی زندگی میں کسی کام سے نہیں، اللہ، محنت وصول ہو گئی نا گویا کہ نبی پاک علیہ، اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ میں نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں، پھر گنوایا کرتے تھے واہ کیا بات ہے۔ کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو میں قیامت میں ان کے ساتھ اٹھوں گا، حدیث کے مضمون کو ذہن میں رکھتے ہوئے گویا کہ ایک تصور باندھتے تھے۔ ایک تصور باندھتے تھے۔ اب یہ جو جلوس ہے، میلاد ہے، آخر آدمی وہ پورا سال تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے بھی میلاد کر رہا ہے، لائٹنگ کر رہا ہے، محفل نعت کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے آخر؟ اس کو کیا دنیاوی فائدہ مل رہا ہے؟ دنیاوی فائدہ اس کو ظاہراً کچھ نہیں مل رہا، صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کی تعظیم، آپ سے لگن ہے جو یہ سارے کام کروا رہی ہے۔ تو محبت رسول کا ثواب وہ ہے انت مع من احببتا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو اٹھایا جائے گا۔ اس میں جنت بھی آ گئی، ایمان کی سلامتی بھی آ گئی، اس میں ساری کی ساری چیزیں آ گئی اور اعلیٰ درجے کی جنت آئی کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ تو اب جو یہ محبتیں پھیلانے والے، کیا بات، جو ان محبتوں کو عام کرنے والے ہیں، ان کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ اور پھر جس امیر اہل سنت نے یہ سب کے دل و دماغ کے اندر یہ باتیں بٹھا دی اور رچا بسا دی ہیں، اور وہ کوچا کوچا کریا کریا گلی گلی جا کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ سب کا ثواب جو ہے وہ امیر اہل سنت کو پہنچتا ہے، تو ان کی شان جو ہے وہ ماشاء اللہ کیا ہوگی، کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت مزہ آیا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو، اور ان کے صدقے ہمیں بھی جیسا یہ چاہتے ہیں ویسا بننے کی سعادت عطا فرمائے۔ مفتی صاحب اسلام آباد کا جلوس ہے، مجھے بتایا گیا لائیو ہیں ہمارے ساتھ، چلیں چند مناظر دکھا دیں۔ دیکھیے جی، پاکستان کا دارالخلافہ ہے، ماشاءاللہ یہاں پر بھی جلوس میلاد کا سلسلہ ہے، اور پاکستان کی بات کریں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سوائے چھوٹے شہروں کے، چھوٹوں میں بھی سمجھے کہ بہت چھوٹے یا گاؤں وغیرہ ہوں گے کہ جہاں پر جو ہے وہ اس طرح سے جلوس میلاد کا سلسلہ نہیں ہوگا، ورنہ تقریباً تمام کے تمام بڑے شہروں میں، بلکہ سب 90s میں 92 93 میں کوئٹہ میں تھے ہم لوگ، تو وہاں کے بارے میں عموماً لوگ یہ سوچتے ہوں گے، کئی لوگ سوچتے ہوں گے کہ یار وہاں پر کیا ہوتا ہوگا، یعنی آج سے یہ 20-25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، وہاں کا جلوس مجھے آج تک نہیں بھولتا، وہ بھی اتنا بڑا ہوتا تھا۔ میزان چوک ایک جگہ ہے، وہاں سے جلوس جمع ہوتے تھے یا وہاں سے نکلتے تھے، اور بھی مختلف علاقوں میں، کہ تا حد نگاہ، یعنی کہ نہ ختم ہونے والا۔ اسی طرح KPK ہو گیا، چھوٹے بڑے گاؤں گوٹھوں میں ماشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو، دعوت اسلامی کو، اور ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، مجھے خود بھی منانا ہے، لیکن مجھے اپنا حصہ بھی اس کے اندر شامل کرنا ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں اس حوالے سے، مزید کیا کوششیں کر سکتا ہوں، ہم سب کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی اس کی دنیا اور آخرت میں برکتیں نصیب ہوں گی۔ مفتی صاحب بہت ساری کالز ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہاں پر ایک تربیت کے لیے سوال کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں مجموعی طور پر لاکھوں کروڑوں مسلمان جو ہے وہ جلوس میلاد سے تعلق رکھتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، اس کی تیاریاں کرتے ہیں۔ اگر کچھ آداب کا بھی بیان ہو جائے، ظاہر ہے کہ جہاں پر اتنی ساری عوام جو ہے وہ جمع ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ بے احتیاطیاں بھی ہو جاتی ہوں گی، تو کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا جلوس میلاد میں ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ ان چیزوں میں کہیں پر کوئی کمی یا کوتاہی محسوس کی جاتی ہے؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے، میں یہاں ایک اصول بھی عرض کروں، اور وہ اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو بہت ساری جگہوں پہ غلطیوں سے آدمی بچ سکتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو کام بالکل عوام کے ہاتھ میں دے دیں گے نا، اس کا پوری طرح شریعت کے مطابق ہونا بڑا مشکل ہے، کیونکہ جب پوری طرح عوام کے ہاتھ میں دے دیا تو وہ شرعی مسائل جانتے نہیں ہیں، اور لحاظ کرنے کا بھی اتنا ذہن نہیں ہوتا، تو بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ اور جب کوئی شے علماء کی سرپرستی میں ہوگی، دینداروں کی سرپرستی میں ہوگی، دین کے اندر جن کو محتاط فی الدین کہا جاتا ہے، کہ دین کے اندر
جو شرعی احکام کا لحاظ کرنے والے لوگ ہیں ان کی زیر سرپرستی ہوتا ہے، تو اس کے اندر شریعت کی حدود کا پاس لحاظ کیا جاتا ہے۔ جیسے الحمدللہ بہت سے میں نے جلوس دیکھے ہیں جو علماء کرام کی زیر سرپرستی نکلتے ہیں، اس میں بہت ساری برائیاں نظر نہیں آتی، اور وہ الحمدللہ بہت حد تک شریعت کے مطابق منظم بھی ہوتے ہیں، منظم بھی ڈسپلن ہوتے بھی ہیں اور ہوتا ہے۔ شریعت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو دعوت اسلامی کے جلوس ہیں، ہر جلوس کے آگے علماء کرام ہی نہیں ہوتے، لیکن محتاط فی الدین لوگ ہوتے ہیں، شرعی حدود کا لحاظ کرنے والے، جن کی تربیت ہے، جن کو سمجھایا گیا ہے، جن کو بار بار بتایا گیا ہے یہ جلوس میں لحاظ کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، یہ کرنا، تو وہ ان چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ لیکن جب ان دونوں کیٹیگری سے کوئی چیز نکل جائے تو پھر اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، صحیح۔ اور وہ جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ ہمارے کھاتے میں نہیں ہے، کہ وہ اس کو اہل سنت کا عمل نہیں کہا جائے گا، اسے عوام کا عمل کہا جائے گا۔ صحیح۔ اب جلوس کے اندر عام طور پر جو غفلتیں دیکھنے میں آتی ہیں، جن کی طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ حاجت ہے، وہ یہ، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نماز کی جو پابندی ہے یہ اہم ترین ہے، یہ اہم ترین ہے۔ صحیح۔ جلوس کی وجہ سے نہ نماز معاف ہو سکتی ہے، نہ جماعت معاف ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ لہٰذا جلوس میں اس انداز میں شرکت کرنا کہ نماز نکل جائے، یہ کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ یوں سمجھے کہ نماز اصل ہے اور جلوس اس کے تابع ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ نماز اصل ہے، جلوس اس کے تابع ہے۔ اس ذہن کو بنا کے چلیں گے نا تو پورے جلوس کے اندر نماز کی گھنٹی دماغ میں بجتی رہے گی، اس کا الارم دماغ میں بجتا رہے گا، اور جہاں نماز کا وقت آیا، قریب میں مسجد ہے، وہاں پر باشرہ امام موجود ہے، تو اس کے پیچھے جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ اور اگر کوئی جماعت کی صورت نہیں بنتی، کہ بعض اوقات روڈ کے اوپر ایسی جگہ پر ہے جہاں کوئی نہیں ہے صورت جماعت کی، تو نماز بہرحال کسی بھی صورت معاف نہیں ہے۔ اگر نماز ترک کر کے جلوس میں شرکت کی تو جو نماز ترک کرنے کا حرام اور کبیرہ گناہ ہے نا وہ اپنے سر پہ باقی ہوگا، وہ سر پہ آ جائے گا۔ صحیح۔ ایسے جلوس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہے، ایسے جلوس کی کوئی چینا وہ ترغیب نہیں ہے، صحیح۔ ایسے جلوس کا کوئی ہم ذہن نہیں دیتے۔ ہم اس جلوس کا ذہن دیتے ہیں جس جلوس کے اندر نمازیں پڑھی جائیں، جس جلوس کے اندر نماز کی پابندی کا خیال کیا جائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو جلوس نکالنے کی ہم بات کرتے ہیں یہ مردوں کے جلوس کی بات کرتے ہیں، عورتوں کی نہیں۔ صحیح، بہت بنیادی بات۔ عورتوں کے بارے میں ہمارے جو شرعی احکام ہیں وہ بڑے واضح ہیں۔ صحیح۔ اعلیٰ حضرت علی الرحمٰ نے مزارات پر عورتوں کے جانے کے حوالے سے رسالہ لکھا، فتوے دیے، سب کے اندر یہ بیان کیا کہ سلامتی کی رائے یہ ہے کہ عورتیں مزارات پر نہ جائیں سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے۔ صحیح۔ تو اب خواہ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، یا وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، یا وہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑی ولی کا مزار ہے، سب کا حکم ایک ہے کہ عورتوں کا مزارات پہ جانا منع ہے۔ ٹھیک۔ صحیح۔ حالانکہ مزار پہ جانا بذات خود اتنے فیوز و برکات کا حامل ہے، اس کی اپنی ایک برکتیں ہیں، ہماری ولی پہچان کا ہے، قرب نصیب ہوتا ہے، وہاں جا کے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ولی کا فیضان ملتا ہے، سنیت کی پہچان ہے، اور ہمارا تو جو ہے وہ ولیوں کے ساتھ جو قلبی لگاؤ اور محبت ہے، تو ہم تو ہیں ولیوں کو ماننے والے، ٹھیک ہے، ہم تو ہیں ولیوں کے ماننے والے۔ لیکن اس کے باوجود عورتوں کو مزارات پہ جانا منع کیا، حالانکہ مزار پہ جانا سنیوں کا شعار ہے، سنیوں کی پہچان ہے، سنیوں کی علامت ہے، سنیوں کی سینکڑوں ہزاروں کتابیں اس موضوع پہ، تقریریں موجود ہیں، ہم جناب عرس کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عورتوں کا جانا منع ہے۔ صحیح۔ بعینہ ہی یہی صورت آپ جلوسوں کی سمجھ لیں۔ جلوس کے اندر عورتیں جائیں گی تو پردے کا لحاظ ہونا، مرد عورتوں کا جھمگٹا ہونا، بد نگاہی ہونا، یہ ایک کمپلسری سی چیز ہے، صحیح۔ کمپلسری سی چیز ہے کہ یہ ہوگا، ایسا واقعہ ہوگا، لہذا عورتوں کا جلوسوں میں جانا مطلقاً منع ہے۔ چھوٹی بچیاں ہیں، چھوٹے بچے 5-7 سال کے، ٹھیک ہے وہ جا سکتے، اس میں بچیاں یعنی 5-7 سال کی وہ جا سکتی، لیکن عورتوں کا جانا، اور پھر بالفرض عورتیں کہیں جاتی نہیں، اپنے گھروں کی چھتوں پہ یا جلوس نکلتا ہے، صحیح۔ تو تب بھی وہاں پر کوئی بد نگاہی کی صورت، کوئی آپس کی اختلاط کی صورت، مکسنگ کی صورت، یہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اس میں 20 گناہوں کے چانسز موجود ہیں۔ صحیح۔ دوسری بات، تیسری بات یہ کہ اپنے ذہن کے اندر یہ رکھا جائے کہ جو نیسیسری ہے اور جو ناگزیر ہے کہ اس سے بچ نہیں سکتے، اتنی حد تک تو ہم جو ہے نا وہ راستے کا اور آواز کا جو ہے نا وہ ہم کریں، لیکن
بلا وجہ لوگوں کو تکلیف نہ دیں، بلا وجہ لوگوں کو تکلیف نہ دیں۔ 12ویں شریف کے جلوس کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ پورے ملک کے بچے کو پتہ ہی آج روڈ بند ہیں اور جلوس ہے اور یہ ہے وہ ہے، چھٹی تو بھی ہے لہٰذا ہمارے متبادل فلاں جگہ ہے، حکومت نے بھی اپنے وہ سارے نقشے وغیرہ جو ہے نا وہ پہلے سے دیے ہوئے ہوتے، لہٰذا اس کا اتنا مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر جلوس گلیوں سے گزر رہا ہے اور رات کو مثلاً 12 بجے وہ واپس آیا اور وہ کان پھاڑ آواز کے اندر اس نے نعتیں چلائی ہوئی ہیں اور سوئے بچے ڈر رہے، بوڑھے مریض پریشان ہیں، نمازی عبادت کرنے والے پڑھنے پڑھانے والے سب پریشان ہیں، تو اس کی شرعی اجازت نہیں ہے۔ جلوس جب ختم ہو گیا تو اب واپسی کے اندر جو ہے اگر نعتیں چلانی ہے تو ہلکی سی آواز میں چلاتے ہوئے آ جائیں، ورنہ پھر بند کر کے ہی آ جائیں۔ صحیح۔ لیکن بہت زیادہ شور شرابہ اور حقوق العباد کا تلف کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حقوق العباد کا تو قدم 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 پر لحاظ کرنا چاہیے، یہ بڑی ہی اہم بات ہے۔ صحیح۔ دوسری اچھا چوتھی بات یہ ہے کہ جو جلوس میں شرکت کرے تو یہ جلوس بذات خود ایک منظم، مہذب، شائستہ اور ایسا نظر آنا چاہیے کہ جو اسلام کی خوبصورتی کو بیان کرے، شان میں اضافہ نہ ہو۔ کہ بد نظمی، بے ترتیبی، بدتمیزی، ہلڑ بازی اور ناچ ڈانس اور اس طرح کی چیزوں کو نہ ظاہر کر۔ دعوت اسلامی کے جلوس نکلتے ہیں، الحمدللہ۔ آپ دیکھتے ہیں اس کا انداز کیا ہوتا ہے، ایک لائن سے ایک ترتیب سے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں، نگاہیں جھکا کے چل رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، نعتوں میں میوزک نہیں ہے، نعتوں کے اندر کوئی ایسا جو نا وہ نہیں ہے جو نعتوں کے آداب کے خلاف ہو، اور نمازوں کی پابندی جہاں نماز کا وقت آئے گا بلکہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ جا کے یہ نماز پڑھیں، ظہر یہاں پڑھیں گے، وہاں پہنچ کے عصر کی نماز پڑھیں گے، اگر لگ رہا ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے، جماعت اور نماز جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی تو جلوس تیز کرو، جی ایسا ہی۔ چونکہ پہلے سے ذہن بنا ہوتا ہے، اس لیے جلوس چلتا بھی صحیح ہے، نمازوں کی پابندی بھی ہوتی ہے، شریعت کے مطابق بھی ہوتا ہے، نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، بیان بھی ہو رہا ہے، درود و سلام بھی سب پڑھ رہے ہیں، ایک محبت عشق کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ جلوس اس انداز میں ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جس میں ایک بے نظمی، بے ترتیبی، بہت بڑی عوام ہوگی تو اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کو فوجی ڈسپلن کے ساتھ چلیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ یہ لگے کہ یار یہ کیا ہلڑ بازی مچائی ہوئی ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو جلوس کے آداب ہیں، مینرز ہیں، ان کا بھی لحاظ ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب کچھ مناظر کا مجھے بار بار کہا جا رہا ہے، انشاءاللہ دکھاتے ہیں وہ بھی۔ مفتی صاحب آپ کا تجربہ جلوسوں میں کیسا رہا؟ آج کل تو شاید جانا ہوتا ہوگا، لیکن مجھے یاد ہے گلستان جوہر سے آپ بڑی باقاعدگی سے جو ہے وہ شرکت بھی رہتی تھی، اور بھی سردار آباد میں، مرکز الاولیاء میں کوئی ایسا واقعہ جو یاد رہ گیا ہو؟ بچپن سے ہی شرکت کرتے آ رہے الحمدللہ، جب بالکل بچے ہوتے تھے 7-8 سال کے، تب بھی جو ہماری گلی سے بس سج کے جاتی تھی اس کے اندر بیٹھے ہوتے تھے، سبحان اللہ، بیٹھے ہی رہتے تھے اس میں، باہر نکلتے تو ہم بچے ہوتے تھے تو یہ ہوتا نا گم ہی نہ ہو جائیں، صحیح، تو بس میں جو بیٹھے تو ونڈو سیٹ لینی ہے ہم نے، اور بیٹھے ہوئے اور 4-5-6 گھنٹے اسی کے اندر بیٹھ کے واپس آ گئے، لیکن نعتیں چلتی رہتی تھی، یہ ہوتا تھا۔ پھر جب جو ہے وہ درس نظامی شروع کیا تو میں جامعہ رضویہ سردار آباد میں پڑھتا تھا، محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے جامعہ میں، ان کا جلوس نکلتا تھا، تو اسی جلوس میں جاتے تھے، وہ بھی الحمدللہ بہت اچھا ہوتا تھا کہ علماء کرام طلباء ہی اس میں ہوتے تھے، تو بہت زیادہ اس میں بہت ساری شریعت کی حدود کا لحاظ اس میں ہوتا تھا۔ پھر ایک مرتبہ جامعہ قادریہ میں تھا، جب جلوس نکلا تو اس میں بھی شرکت کی، اور پھر اس کے بعد دعوت اسلامی کے جلوسوں میں ہی شرکت کی عادت رہی۔ یہاں باب المدینہ کراچی کے اندر بھی گلستان جوہر سے یا لائنز ایریا سے یا یہاں پر کنزوری مان مسجد سے جلوس میں جاتے تھے، یہاں سے پیدل ٹاور پہنچتے تھے پہلے، اچھا واہ، پیدل چلتے تھے، تو پیدل چلتے چلتے ٹاور پہنچ گئے، اور جیسے تو جا ہی نہیں سکتے نا، رکشے ٹیکسیاں کہاں جائیں گی آپ، تو وہ راستہ بھی جانے کا نہیں ہوتا تھا، شارع فیصل کا ذہن میں نہیں ہوتا تھا کہ ادھر سے بھی رکشہ مل جاتا وہاں جا سکتے ہیں، تو ٹاور جاتے تھے، پھر وہاں سے اپنا جو امیر علیہ سنت کا جلوس نکلتا تھا اس کے ساتھ ساتھ پھر چلتے چلتے، لیکن پھر ہر جلوس سے انجوائے تھوڑا سا کرتے ہوئے آتے تھے، راستے میں پھر جو ہے نا وہ جو شربت کی سبیلیں اور جو لنگر جو ہمیں ہمارے اس میں ذرا مینرز کے اندر مل جاتا تھا تو وہ لے کے، میرے ساتھ تو عام طور پہ 1-2 اسلام بھائی ہوتے تھے جو یعنی جوس لا کے دینے والے ہوتے تھے اور شربت لا کے دیتے تھے، تو یوں پیتے پلاتے، کیونکہ اس وقت ذرا موسم بھی گرم ہوتا تھا، ایسے 10 سال پہلے موسم گرم ہوتا تھا، آج تو بڑا زبردست موسم ہے، آج تو بہت اچھا ہے، تو اس وقت گرم بھی اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن باہر گرم ہوتا ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ تقریباً کوئی 25-30 گلاس جوس کے پیتے پیتے اور پسینے سے نکالتے تو پھر یہ نشتر پارک تک پہنچتے تھے، یہاں سے پھر ہم جو ہے نا وہ آگے پھر مسجد میں چلے جاتے، پھر مغرب کی نماز پڑھنی تھی، عصر عام طور پہ وہ جو دربار شریف ہے ایم اے جناح روڈ پہ،
شاہ عالم بابا رحمۃ اللہ علیہ کا، جی جی، وہاں پڑھتے تھے عصر کی نماز، ظہر کی نماز یا بولڈن مسجد میں ایک آدھ مرتبہ وہاں اپنی جو شہید مسجد کھارا در ہے وہاں سے جلوس نکلتا تھا، وہاں پڑھی تھی، تو یہی سارا معمول ہوتا تھا۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری یادیں ہوتی ہیں اور بڑا ہی ایک لطف ہوتا ہے، کیف ہوتا ہے، سرور ہوتا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے محافل میں شرکت ہوتی ہے، جلوس میلاد میں شرکت ہوتی ہے، تو الحمدللہ اس کے بعد جو ہے وہ دل میں عشق رسول اور محبت رسول جو ہے وہ مزید بڑھتی ہے۔ جانا چاہیے، شرکت کرنی چاہیے، اور جیسے مفتی صاحب نے بھی اپنا تجربہ بیان کیا کہ بچپن ہی سے اس لائن پر تھے اور اس سلسلے کے ساتھ وابستہ تھے، آج تک وابستگی ہے، تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے بچوں کو جن کو ہم لے جا سکتے ہیں، سمجھدار ہیں، تو شروع سے ہی ان کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہیے تاکہ ابھی سے ان کو پتہ چلے کہ ہماری لائن کیا ہے اور اس کی برکتیں، اور اس کے بارے میں ظاہر اویئرنیس بڑھے گی تو مزید برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ ایک مدنی گلدستہ ہے، وہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید بھی کچھ سوالات ہیں اس کو شامل کریں گے۔ آپ کی بہت ساری کالز بھی ہیں انشاءاللہ، ان میں سے بھی چند سلیکٹڈ کالز کو سلسلے میں شامل کریں گے۔ پھر کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ چونکہ نماز جمعہ ادا ہو گئی فیضان مدینہ میں، اس کے بعد پھر جو درود و سلام کے مناظر ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ براہ راست دکھائے جائیں گے، اور پھر عصر کے بعد بھی آج چونکہ مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے فیضان مدینہ میں، بہت سارے جلوس ہیں جو یونیورسٹی روڈ پر سفر کرتے ہوئے فیضان مدینہ میں اختتام ان کا ہوتا ہے، یہاں پر شامل ہوتے ہیں۔ پھر نماز مغرب کے بعد نگران شورا کا مختصر سنتوں مرا بیان بھی ہوتا ہے، اور الحمدللہ اس کے بعد پھر یہاں پر لنگر کا اہتمام بھی ہوتا ہے، اور اس لنگر کی تو بالخصوص امیر علیہ السلام کئی مرتبہ تذکرہ فرماتے رہتے ہیں، ترغیب بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، اسپیشل لنگر ہوتا ہے، تو جن سے بن پڑے جو آ سکتے ہوں تو فیضان مدینہ میں نماز مغرب جماعت ادا کریں، انشاءاللہ یہاں کے مناظر جو ہے وہ دیکھیں گے۔ آئیے ایک مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں جی۔ سرکار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا۔ اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو، مچل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا ہے۔ آئے سرکار، نور والا نور والا نور والا آیا ہے، نور والا نور والا نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ سرکار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا۔ اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو، مچل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ساری ٹرانسمیشنز میں شرکت کا جو ہے وہ موقع رہتا ہے، لیکن ربیع النور شریف کی بات ہی نرالی ہے۔ الحمدللہ یہ رات سے ہی سلسلہ جاری ہے، ہم کچھ نہ کچھ آپ کو مناظر دکھا پا رہے ہیں، لیکن اتوار والے دن رات کو جو سلسلہ ہوگا اس میں کوشش ہوگی کہ بہت سارے زیادہ سے زیادہ آپ کو مناظر مزید دکھا پائیں۔ مفتی صاحب سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے، میں چاہوں گا کہ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن آج کے دن کے حوالے سے خاص مدنی پھول اگر ہمارے ناظرین کو آپ عطا فرما دیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کی وجہ سے نمایاں ہے، لیکن ذکر مصطفیٰ آج کے دن کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تو مسلمان کی پوری زندگی کا وظیفہ ہے، لہٰذا آج کے دن کو پورے سال کے لیے اور پوری زندگی کے لیے ایک ترغیب اور موٹیویشن کے طور پہ لینا چاہیے۔ درود و سلام کا پڑھنا، نعتوں کا پڑھنا، نیک محافل میں شرکت کرنا، نیک اجتماع میں آنا، یہ ساری چیزیں آج کے دن سے سیکھ کر اپنی زندگی میں شامل کر لینی چاہیے۔ تو پورا ساری اجتماع میں شرکت اور نعتوں کا سننا اور گانوں سے بچنا، اس طرح کی چیزوں کا لحاظ کیا جائے۔ دوسری بات یہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک وصف مبارک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے حبیب بے شک تمہارے اخلاق بڑے عظیم ہیں، تمہارے اخلاق بڑے عظیم ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تشریف آوری کا مقصد بیان کیا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کو ان کی انتہا تک پہنچا دوں۔ سبحان اللہ۔ کہ کہ ہر اچھے اخلاق کا سب سے اعلیٰ مرتبہ کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام اپنے عمل سے اور اپنے اقوال سے بتا دیں۔ سبحان اللہ۔ تو آج کے دن جو ہے تھوڑا سا اپنے اخلاق کے اوپر غور کرنا چاہیے، ہمارا لب و لہجہ، ہمارا رویہ، ہمارا طرز عمل دوسروں کے ساتھ کیا ہے، خواہ ہمارے خادم ہیں یا ہمارے چوکیدار ہیں یا وہ ہمارے نیچے والے ہیں، ماتحت ہیں، پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا لب و لہجہ، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے۔ بد اخلاقی یہ بدترین صفات میں سے ہے اور خوش اخلاقی بہترین صفات میں سے ہے۔ تو کم از کم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ اور شمائل جمیلہ اور اخلاق عظیمہ کی نسبت سے اپنے اخلاق کے اوپر جو ہے ایک مرتبہ نظر ثانی جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ اور آج کے دن جو کچھ ہم نے سیکھا سنا، میں ریلیٹ کرنا چاہوں گا 12 دن میں جو مدنی مذاکروں کا سلسلہ رہا، اور بھی الحمدللہ مفتیان کرام کے، مبلغین کے سلسلے رہے، ہم نے جو کچھ سنا سیکھا، اللہ کرے کہ اس پر ہم عمل کرنے میں کامیاب ہوں اور اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہمیں استقامت بھی نصیب ہو۔ جزاک اللہ خیرہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے آج کے اس مبارک دن میں، ہم نے آپ کے مدنی پھول حاصل کیے۔ اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ کی نماز کے بعد جو سلام پڑھا جاتا ہے، جو درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، آئیے آپ کو فیضان مدینہ مسجد کی طرف لیے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔